من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الزائدة المتواترة المتوالية على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم سلام قابل قدر جناب علامہ غلام اکبر ساکی صاحب مولانا الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب سادات کرام مومنین و مومنات آج کی یہ خاص مجلس سے امام حسین علیہ السلام سیدہ زاہدہ بطول نقوی بنت شیر علی شاہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے جو حال ہی میں پاکستان میں انتقال فرما گئیں
اور ان کے پوتے سید عمران احسن شاہ یہاں تشریف فرما ہے، جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو بارگاہ ایزدی میں سوئم کا دن ہے سید الشہداء کا اور شہداء کربلا کا۔ شہداء کربلا کے طفیل میں بالاخص شہید اعظم کے وسیلے سے اور ان کے پورے خاندان کے وسیلے سے، اسیران کوفہ و شام کے وسیلے سے بارگاہ ایزدی میں مقرر التماس کرتا ہوں کہ اللہ مرحومہ و مغفورہ کے درجات متعالی فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا ہو۔ ماشاءاللہ آلموسٹ 11 روز بلکہ 12 روز چاند رات سے ہمارے علامہ ساکی صاحب نے خوبصورت انداز میں خطاب کیا، آپ نے خوبصورت انداز میں اسے سماعت و نظارت فرمایا۔ تمام والنٹیئرز کے لیے، تمام انتظامیہ کے لیے، تمام احباب کے لیے، جوانوں کے لیے، ایم سی محترم کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ جناب سید صاحب کے لیے جنہوں نے نماز کی ذمہ داری نبھائی، اللہ کریم آپ کو امام حسین علیہ السلام کی جو خدمت آپ نے کی ہے، اگر ایک تنکا بھی اٹھایا ہے، اللہ اس کا اجر آپ کو اندک اجر وجوب بہشت کی صورت میں عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے جب اللہ سے مانگو تو اس کی وسعت قدرت کے مطابق مانگو، جب محمد و آل محمد سے مانگو تو ان کے وزن کے مطابق مانگو، اپنے وزن سے نہ مانگو۔ ماسٹر جی نے، پروفیسر صاحب نے، خان صاحب نے، زیدی صاحب، راشد زیدی نے مومنٹم جو بنایا، تو میں چاہ رہا ہوں آج آپ کی خدمات عالیہ میں جو ہمارا سلسلہ گفتگو پچھلے سال سے چل رہا ہے، ایک عشرہ عظمت عزاداری کا، جو میں نے استقبال محرم کی مجلس پڑھی تھی وہ نمبر 7 تھا، آج میں عظمت عزاداری نمبر 8 پڑھتا ہوں۔ پھر احمد بخاری، ماشاءاللہ، امام ماشاءاللہ سلامت رہے، آباد رہے، امام سجاد علیہ السلام کی جو مجلس ہوگی بخاری فیملی کی طرف سے، احمد شاہ اور ان کے والد جو کراتے ہیں، اس میں 9 نمبر انشاءاللہ آ جائے گی تقریر۔ آج ہے 8 نمبر، بہت طویل زحمت نہیں، اس لیے کہ جو روٹین کی مجلس ہے آپ کو سماعت و نظارت فرمانی ہے، تو میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آج میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے جب یہ ذہن میں فریش کی اپنی میمری، میں نے کہا کہ عظمت عزاداری میں ایک موضوع بالکل تشنہ رہ رہا ہے، ذرا اس کو عرض کرتے ہیں کہ لما ولد الحسین ابن علی وکان مولدہ لیلۃ الجمعہ یوم الخمیس اوحی اللہ الى خازن النیران ان اخمد النیران لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا۔ یہ بہار میں روایت ہے، جو عربی والی بہار ہے اس سے میں پڑھ رہا ہوں، عربی والی بہار سے۔ بہار میں یہ لکھا ہے کہ جب شب جمعہ میں سرکار سید الشہداء پیدا ہوئے تو اللہ نے ہنگام تولد حسین ابن علی داروغہ جہنم کو حکم دیا، اے داروغہ، جس جہنم کی آگ آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی اس ساری کو بجھا دے، اس لیے کہ حسین آ گئے۔ یہ فائر بریگیڈ کیا کرتا ہے؟
فائر بریگیڈ. اگر کہیں آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ کو کیوں کال کرتے ہیں؟ تاکہ وہ آ کر وہ لیکوڈ ڈالے، پانی ڈالے جو اس کے پاس ہے تاکہ آگ بجھ جائے. تو میں آج ایک جملہ کہوں گا، عزاداروں، آج سوئم کے دن یہ لے کے جانا کہ اللہ کی جلائی ہوئی جہنم کی آگ کے لیے فائر بریگیڈ ہے، عزاداری ہے حسین. انخمد النیران. میں نے جو نام پڑھے ہیں، عرض کیا تھا پیچھے، یاد ہوگا آپ کو، پچھلے سال 14 نام میں نے الخصائص الحسینیہ میں سے ذکر کیے تھے. لکھنے والوں نے 16 بھی لکھے، 18 بھی لکھے، 22 بھی لکھے، 32 بھی لکھے مجلس حسین کے نام. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ لوگوں کے، بزرگوں کے نام کنیتوں پہ ختم ہو جاتے ہیں، میرے مولا کی مجلس کے نام ختم نہیں ہو رہے. یا علی یا علی. ایک نام ہے مجلس کا مخمد نار جہنم. امام حسین کی مجلس جہنم کی آگ کو بجھانے والا آلہ ہے. اب نہ کہنا یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہے. جو بھی مجلس میں آ جائے وہ جہنم سے بچ جائے گا. یا علی یا مخمد. علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری، نعرہ سلام. اگر آنسوؤں پہ ضبط کر سکیں تو تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کا ایک جملہ دے دو. اگر صبر کر سکیں تو یہ میرزائے بزرگ شیرازی نے فرمایا تھا. میرزائے بزرگ آغا بزرگ کے بھائی، آغا بزرگ ہمارے شیعہ اسکول آف تھاٹ میں آغا بزرگ تہرانی جو اجازت دیتے تھے وہ اجازت اتنا ثقہ ہوتا تھا کہ جس عالم کو اجازت دے دے وہ اگر کوئی حدیث نقل کرے تو سمجھے دور معصوم کا صحابی نقل کر رہا ہے. مجھے وہ اجازت الحمدللہ میرے اساتذہ نے دیا ہے. آغا بزرگ تک میرا اجازت پہنچتا ہے. آغا بزرگ کے جو بھائی تھے مرجع تقلید، جنہوں نے شرب تتن کو حرام کہا تھا، یہ برطانیہ، یاد ہوگا برطانیہ کے خلاف جو تمباکو نوشی کا حرمت کا فتویٰ دیا تھا اور برطانیہ ہار گیا تھا، ان کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں، تھیوری آ گئی نا کہ جہنم کی آگ کسی کے لیے بھی ہو، جہنم کی آگ کو بجھانے والا آلہ ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کون ہے. اب ذرا پریکٹیکل میں جملہ سنیں. میرزا شیرازی کہتے ہیں کہ ایک قافلہ تھا ایران کا، قافلہ سالار ہر سال آتا تھا. مسیب جہاں محمد و ابراہیم علیہ السلام دفن ہے علیہ السلام، مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے فرزند، وہاں پر ایک فارمر تھا، کاشتکار تھا، جو ہمارا تمسخر اڑاتا. جب ہم روتے وہ فن بناتا ہمارا. میں نے ایک سال سوچا، وہ قافلے کا سالار کہتا ہے کہ میں حسین ابن علی کے بابا علی کی خدمت میں جاؤں گا نجف، تو میں ان سے شکایت کروں گا کہ اس کو تو تباہ کر دیں. کتنے سال ہو گئے یہ ہماری عزاداری پر اعتراض کرتا ہے، ہم روتے ہیں، یہ فن بناتا ہے. میں وہاں پہنچا، میں نے مولا سے شکایت کی. وہ قافلہ سالار
کہتا ہے شب میں میرے مولا علی میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا من از تو معذرت میخوام من نمی توانم ان کشاورز را ہلاک کنم، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، میں اس کاشتکار کو مسیب والے کو ہلاک نہیں کروا سکتا۔ کہا کیوں سرکار؟ آپ نے کہا ایک روز وہ اپنے فارم میں پانی لگا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑ گئی میرے بیٹے کے روضے پر، اور اس نے سوچا اس بہتے دریا سے رسول کا نواسا پیاسا چلا گیا انکانشسلی، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، تو جس کی آنکھ سے آنسو بہ جائے علی پہ واجب ہو جاتا ہے وہ اسے جہنم سے بچا لے۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ اب میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ لنا ابواب النجات، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم 14 کے نجات کے دروازے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم 14 کے دنیا نے جنہیں امام منایا وہ دنیا میں مشکل حل نہیں کرتے، ہم نے جنہیں امام مانا ہے ان کے وہاں بھی دروازے ہیں۔ یا علی یا علی، تو ہمارے 14 کے دروازے ہیں نجات کے۔ اما بابو جدی الحسین ابن علی اوسع منا، سبحان اللہ، ہم 14 کے دروازے ہیں نجات کے، جو 14 کے پاس آ جائے گا نجات پا جائے گا، مگر ہم 13 سے زیادہ ہمارے جد حسین کا دروازہ ہے وہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ تو بھیا حسین تو اسے کہتے ہیں جس کی وسعت نجات کا مقابلہ ان کے نانا نہ کر سکے، ان کے بابا نہ کر سکے، ان کی اماں نہ کر سکے، ان کے بھائی نہ کر سکے۔ یہ ہے حسین، یہ حسین ہے۔ شاہ جی، حاجی صاحب، دوسری حدیث پڑھوں، فرماتے ہم سب کے سفینے ہیں۔ یہ تو دروازہ ہو گیا نا، ہمارے 14 کے سفینے ہیں نجات کے، جن سے آ کے مل جاؤ وہ نجات دلوا دے گا۔ اما سفینۃ جدی الحسین ابن علی اوسع منا واسرع منا، یا علی یا علی، ہمارے 14 کے دروازے ہیں، حسین کا دروازہ سب سے وسیع ہے۔ ہم 14 کے لیے، ہم 14 کے 14 نجات کی کشتیاں رکھتے ہیں، ہمارے سفینے ہیں نجات کے، مگر میرے جد حسین کا سفینہ ہم 13 سے وسیع بھی ہے، تیز بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا آباد و شاد رکھے آپ کو۔ یہ ہے عظمت عزاداری نمبر 8۔ پتہ تو چلے آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو عزاداری آپ کر رہے ہیں، میں وہاں البنی میں پڑھ رہا تھا تو ایک کرنل صاحب تھے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں بھی کہیں لکھا ہے مجلس حسین کا؟ میں نے کہا ہاں ہے۔
मजलिस हुसैन नहीं लिखा, मगर मफहूम मैं बताता हूं। 10-10, ये आप न्यूयॉर्क वाले तो जानते हैं। 10-10 सूरह यूनुस 10वां सूरा 10वीं आयत, भूलेंगे नहीं। 10-10 में लिखा, दावाहुम फीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा, जन्नती जन्नत में पहुंच के कहेगा सुबहान अल्लाह। नेमत मिलेगी, नारा लगाएगा सुबहान अल्लाह। यह जन्नती का नारा है, सुबहान अल्लाह। जन्नती जन्नत में पहुंच के कहेगा सुबहान अल्लाह। व तहियतुहुम फीहा सलामुन, और एक दूसरे की खैरियत पूछेंगे तो सलाम करेंगे। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इंतहाए नेमत पे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 नारे हो गए, सुबहान अल्लाह कहना, सलाम करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। मैंने जब से आंख खोली है, फर्शे अज़ाए हुसैन पे जाकिर ने अच्छा नुक्ता पढ़ा, मजमे ने कहा सुबहान अल्लाह। मजलिस खत्म हुई, बानी से पूछा मजलिस कैसी थी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस में आए तो बंदों पे सलाम किया, गए तो मासूमीन पे सलाम किया। तो मुझे कहने दें, बाकियों का फैसला क़यामत में होगा कि जन्नती है या जहन्नमी है। हुसैन के अज़ादारों का फैसला मजलिस हुसैन में हो गया, ये यहां जन्नती है। मेहरबानी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे बुजुर्ग थे आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मोहम्मद तकी बहजत रहमतुल्लाह अलैह, मरजए तकलीद, उस्तादुल आरिफीन, उस्ताजुल आरिफीन। जिस जगह मैं दर्स पढ़ाता था वो किबला और काबा, वहां नमाज पढ़ाते थे, तो मेरी डेली मुलाकात होती थी, डेली। उन्होंने एक अजीब जुमला कहा, अब्दुल गफूर तू हमी फहमी। उन्होंने फरमाया, पिसरे मन बेटा, वक्ती के बे रोज़े सैयदुश्शुहदा मीरी नगू रोज़े रफ्तम आज रोज़े आमदा। नगू बेटा, जब जाते हो ना मजलिस हुसैन में, ये ना कहा करो मजलिस में गया था, मजलिस से आया हूं, बेगू बेहेश्त रफ्तबूदम आज बेहेश्त बरगश्तम। कहो जन्नत में गया था, जन्नत से आ रहा हूं। या अली हमीदी, कुछ समझे हैं आजादारी की अजमत? अजीब अजमत है आजादारी की। अल्लाह अकबर। मेरे उस्ताद बुजुर्गवार हजरत आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मुर्तजा हाइरी नव्वरल्लाहु मरकदहु शरीफ ने खुद मुझे ये बताया, ये जुमला खुद मुझे बताया। मरजा तकलीद थे उनके बाबा आयतुल्लाहिल उज़्मा शेखुल फुक़हा शेख अब्दुल करीम हाइरी, सबके उस्ताद थे। ये खोई, खुमैनी, गुल पैगानी, सबके वो उस्ताद थे। और ये मुअस्सिस हौज़े इल्मिया कुम है। आज से 133 साल पहले इन्होंने हौजा बनाया। कुम में पहले हौजा नहीं था, इन्होंने बनाया। मेरे उस्ताद उनके बेटे ने, एक ही बेटा था, उनके बेटे ने बताया कि हम गए जियारत पे, हमारे बाबा जो मरजा तकलीद थे बीमार हो गए। इतने बीमार हुए अतिब्बा ने जवाब दे दिया, बता दिया वक्त मर्ग आ गया। आगा ने, बाबा ने वसीयत फरमा दी कि एक तवाफ दे दो जरिए हुसैन का। आजादारी समझना, आजादारी, एक तवाफ दे दो। हमने तवाफ दिया, देखा
مرنے کی بجائے اٹھ کے چل پڑے روزے پہ. میں نے کہا بابا چشود تو کہ مردے بودی؟ تو کہنے لگے من مردم. درست ہے، درست، من مردم. تو که مرده بودی؟ ولی من مردم. و چطور زنده شدی؟ میگه من دیدم از دست راست ملک الموت اومد، از دست چپ حسین ابن علی اومد. ملک الموت گفت آماده باش، حسین ابن علی گفت ساکت باش. و از من پرسید چه میخوای؟ من گفتم 20 سال میخوام تا حوزه علمی قم را درست کنم. فرمود 20 سال به تو دادم. اب ترجمہ کروں. میرے استاد بزرگوار کے والد نے کہا کہ میرے استاد بزرگوار نے کہا کہ میں نے بابا سے کہا کہ آپ تو مر گئے تھے، یہ چل کیسے پڑے؟ کہ تم سچے ہو، میں مر گیا تھا. ادھر سے ملک الموت آیا، ادھر سے فاطمہ کا لال نکل آیا. اور یہ جملہ میں نے فارسی میں نہیں کہا، مجھے کہا تو کہ عمرت، تمام عمرت روضہ من گرفته بودی. تو نے ساری زندگی میری مجلس کرائی تھی نا، آزاداری سمجھیں، تو نے ساری زندگی میری مجلس کرائی تھی نا. ہاں میں نے ساری زندگی مجلس کرائی. بیگو چے بھی کھائی، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا 20 سال دلوا دے کہ میں حوضہ بنا لوں. استاد نے کہا پورے 20 سال میرا بابا زندہ رہا تے صدقہ عزائے حسین ابن علی. اور پڑھوں یا بس کروں؟ میرے استاد آیت اللہ وجدانی فخر پہاڑ تھے، پہاڑ. حفظ تھی شرعلما، مقاصد، رسائل، کفایہ کے معظم مطالب، عجیب پہاڑ تھے. میرے استاد نے ایک روز ممبر سے، اس وقت ہم آگے چلے گئے تھے، وہ کلاس نہیں پڑھ رہے تھے، ممبر سے کہا کہ میرے بچوں رات کو بی بی پاک آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کیا. دیشب بی بی فاطمه اومده بود و از من گلایه کرد چرا شاگردان تو شبهای جمعه روضه پسر من نمیگیرند. مجھ سے شکوہ کیا. وجدانی تیرے شاگردوں نے میرے حسین غریب کی مجلسیں کرنی کیوں چھوڑ دی، وہ بھی شب جمعہ میں؟ تو میں نے دیکھا کہ شہزادی کا جو ہاتھ تھا دستش بر پہلو بود. میں نے دیکھا کہ بی بی نے اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. بس آج اتنا ہی کافی ہے، بس بے شک روتے بھی جائیں، کوئی طویل زحمت نہیں دوں گا. دستش بر پہلو، پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا مادر حسین. میں نے کہا کہ شہزادی بی بی ہنوز درد داری، ابھی بھی درد ہے آپ کو؟ فرماتی ہے بلے، میں ہنوز ہم درد دار. میں بڑا شرمندہ ہوا، زار و قطار رونے لگا. استاد نے کہا میرے بچوں اس شب جمعہ میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو غریب کی مجلس نہ کرے. ان خوش قسمت افراد میں ایک میں بھی شامل ہوں جسے استاد نے حکم دیا کہ تو مجلس پڑھ. میں نے مجلس پڑھی الحمدللہ، استاد نے مجھے حکم دیا تھا. تو
اب آگے جو استاد آئے ہم تو جا چکے ہیں نا. استاد نے پھر اگلی کلاس میں اگلے ہفتے کہا بچہ ہائے من نور ہائے چشمان من بی بی دستش را از پہلو برداشت بود. حسین کی ماں نے اپنا ہاتھ پہلو سے ہٹا لیا تھا. آئی تھی بی بی اور مجھے کہتی تھی وجدانی من متشکر من ممنون. وقت شاگردان تو روزه گرفتن و گریه کردن این اشکهای اونها مرهم من شده. یہ عظمت عزاداری ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ حاجی صاحب؟ یہ عظمت عزاداری ہے. سادات کرام مومنین، اللہ آپ کی زندگیاں کرے کہ آپ یہ ماشاءاللہ عزاداری کر رہے ہیں. طوبی لکم یا اہل العزا، تمہیں مبارک ہو جنت اے عزا والو. خدا کی قسم اندک جو اندک چھوٹا اجر جو ہے نا، چھوٹا اجر جو ہے عزاداری کا وہ وجوب جنت ہے. چھوٹا اجر جنت کا وجوب ہے، واجب ہو جاتی ہے جنت. واجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ اندک ثواب ہے. یہ میں نے استاد نے جب یہ کہا میں حیران ہوا. استاد کو میں ملا بھی، گھر بھی گیا ان کے. تو یہ جملہ جو میں اب کہہ رہا ہوں شاید اس سے پہلے مجھ سے آپ نے یہاں نہ سنا. یہ کراچی میں کہا تھا 80s میں، آج کہہ رہا ہوں دوبارہ. میں نے استاد نے فرمایا تھا کہ بی بی آئی تھی اور ہاتھ اپنے پہلو سے ہٹایا ہوا تھا اور فرماتی تھی کہ وجدانی تیری میں شکر گزار ہوں، تیرا شکریہ. تیرے شاگردوں کے آنسوؤں نے میرے پہلو کے زخم کا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا مرہم کر دیا. میرا ہاتھ ہٹ گیا. میں قبلہ کے گھر چلا گیا. میں ذرا چہیتے شاگردوں میں سے تھا. میں گھر چلا گیا. میں نے کہا استاد یہ بی بی آپ کے خواب میں جو آئی تھیں تو اب راضی ہیں ہم سے اور آپ سے؟ واللہ باللہ سمت اللہ، شریک قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. ہاتھ میرا پکڑا، ایک حجرے میں لے گئے. کہتے ہیں سخاوت حسین در خواب نہ آمد بود، بی بی بنفس نفیس ایجاؤ. قسم شریک کھا کے کہہ رہا ہوں. میرے استاد نے کہا خواب میں نہیں آئی، حسین کی ماں نفس نفیس سے آئی. بس میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. آپ خستہ بھی ہیں، مجھے احساس بھی ہے. مجھے بھی دوسری مجلس میں جانا ہے، آپ کو بھی دوسری مجلس کا انتظار ہے. بس میں آج 8ویں یہی پہ چھوڑ رہا ہوں. ایک سن لیں اور چیز مجھ سے، ایک اور. حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسین بروجردی، نام سنا ہے نا؟ ان کو تو کہتے تھے سید المراجع، مراجع کا بھی سید. ان کی آنکھوں کی بینائی مکمل چلی گئی تھی، مکمل. وہ انگلستان تک گئے، وہیں تک جا سکتے تھے، شفا نہیں ملی. آیت اللہ العظمیٰ حسین مظاہری میرے استاد بزرگوار اس وقت جو اصفہان کے حوزے کے سرپرست ہیں، انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ روز عاشور بود و سینه زنان حسین ابن علی از کوچه رد می شدن. استاد مرا گفت که نابینا شده بود، به من گفت حسین میشه خاک پای سینه زنان حسین را بیار. من خاک پای اونا را آوردم، بر دستش گذاشتم، ایشون در چشمش گذاشت، چشمهایش روشن شد. عاشور کا دن تھا، جلوس جا رہا تھا، غریب زہرا کا جلوس جا رہا تھا. ماتم کر رہے تھے، نوحہ پڑھ رہے تھے، ظہر عاشور تھی. مجھے میرے استاد نے کہا ممکن ہے ماتمیوں کی خاک پا میری ہتھیلی پہ رکھو. ماتمیوں کی خاک پا میں نے ہتھیلی پہ رکھی. قبلہ نے مرجع تقلید نے اپنی دونوں آنکھوں میں ڈالی، آنکھیں روشن ہو گئی. کوئی سمجھو گے عزاداری کی عظمت؟
عزاداری کی عظمت، سبحان اللہ. یہی آیت اللہ العظمیٰ بروجردی. بس یہ آخری جملہ، 2 جملے مصائب کے کہوں گا، طویل احمد نہیں، مولانا پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے مصائب. بس یہ آخری جملہ سن لے آج کی حد تک. یہی بزرگوار ایک روز درس پڑھانے آئے. 400-500 مجتہد ان کے بعد درس پڑھتے تھے خارج کا. عموماً یہ اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھتے ہیں، تیسری سیڑھی پہ. میں بھی وہاں تیسری سیڑھی پہ بیٹھتا تھا جب درس پڑھاتا تھا. تو استاد یہاں بیٹھ گئے، پر پلے اولی نشست، به پله سوم نرفت، به زینه سوم نرفت، به زینه اولی نشست و شروع کرد گریه کردن. گریه میکنه، گریه. شاگردانش میگویند که ما حیرت کردیم که امروز بجای که درس خارج بگه چرا داره گریه میکنه، چه شده، چه مصیبتی به او نازل شده. وقتی گذشت گفت شاگردان من، بچه های من، بزرگان، عزیزان، میدونی چرا من گریه میکنم؟ من دیشب محشر را دیدم. محشر بپا بود، یه جایی نوشته بود باب الفقها، اونجا سر دروازه امام صادق ایستاده بود. من رفتم پیشش. من وقت پیشش رفتم دیدم که هنوز شیخ مفید تو صف بود، نوبتش نرسیده بود. شیخ مفید هنوز. من گفتم من که دیگه سالیانی دراز باید اینجا بیستم که نوبتم برسه. اون طرف دیدم یه در دیگریه، اونجا حسین ابن علی ایستاده و اونجا هزاران، صدها هزار نفر حیرت میشن بدون پرسش. من رفتم پیش امام حسین. وقتی امام حسین مرا دید گفت بروجردی اومدی؟ بله آقا جان اومدم. اجازه است من برم بهشت؟ گفت نخیر، این در برای عزادارانه. تھک تو نہیں گئے آپ ماسٹر جی، حاجی صاحب؟ این در برای عزاداران منه. کیها، خدا کی قسم ایک ایک جملہ، کیها کسانی که نیاز می پزند، تبرک، کسانی که غذا می پزند، کسانی که آب می دند، کسانی که جارو می کشند، کسانی که ظرف می شورند، کسانی که منبر میرند، کسانی که پای منبر هستند، اون کسانی که خدام عزای حسینند. این در متعلق به اونهاست. شما برو پیش امام صادق تو را میگذاره. ترجمہ کروں؟ بروجردی کہتے ہیں میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے شاگردوں، پتہ میں کیوں رویا ہوں؟ میں نے کل رات قیامت دیکھی، محشر بپا تھا، اور میں نے جب منظر دیکھا، ایک جگہ لکھا ہے باب الفقہا، وہاں امام صادق کھڑے تھے. میں جلدی جلدی وہاں گیا، بڑی لمبی قطار تھی. ابھی تو مفید کی باری نہیں آئی، شیخ مفید جن کو امام زمانہ نے اپنا بھائی کہا، ابھی تو شیخ مفید کی باری. میں گھبرا سا گیا کہ یہاں تو برسوں لگ جائیں گے. ادھر دیکھا ایک دروازہ ہے جہاں فاطمہ کا بیٹا حسین کھڑا، اور کوئی پوچھتا نہیں. وہاں لاکھوں 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 گزر رہے ہیں. یدخلون الجنت بدون حساب، کوئی حساب نہیں، جا رہے ہیں. میں دوڑتا ہوا وہاں گیا، مجھے میرے مولا نے پہچان لیا. میں نے سلام عرض کیا. مولا نے کہا کہ بروجردی تو آ گیا؟ ہاں قبلہ میں آ گیا ہوں. میں نے کہا اجازت ہے میں بھی چلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، یہ صرف میرے عزاداروں کا دروازہ، بس میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. آج قدر کرو اپنی عزاداروں. عزاداری میں سیاست نہ کرنا، عزاداری کو بند کرانے کی کوشش کبھی نہ کرنا، جلوس کو کبھی بند کرانے کی کوشش نہ کرنا، ماتم میں کبھی سیاست نہ کرنا، مجلس میں کبھی سیاست نہ کرنا. ہر چیز سے محروم ہو جاؤ گے. خدا کی قسم یہ تو فاطمہ کے لال کا، میں تو اس کو سمندر بھی نہیں کہہ سکتا، اوقیانوس بھی نہیں کہہ سکتا. میں کہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا رحمت کا سمندر ہے عزائے حسین.
اور اس سمندر میں کوئی غوطہ زن ہو تو وہ ڈوبتا نہیں. اس لیے یہ ہے عزائے حسین. بس مجلس تمام ہوگی. کیوں نہ یہ اجر ہو. ایک ماں کی دعا بھی ہے اور ایک بہن کی حسرت بھی ہے. کوئی مجلس میں جائے نہ جائے ماں تو آتی ہے, ماں تو ضرور آتی ہے, ماں ضرور مجلس میں آتی ہے. اور یہ مجلس و ماتم حسرت سید سجاد و زینب ہے, حسرت باقر و کلثوم ہے, حضرت رقیہ و رباب و لبابہ و لیلا و کبرا و سکینہ و فضہ ہے. یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں نا, خدا کی قسم میں نے یہ اپنے بزرگ مراجے سے سنا ہے کہ آپ مجلس کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, آپ کا جب بے ساختہ ہاتھ جاتا ہے نا سینے پہ, بے ساختہ سکینہ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. میں نے مراجے اپنے استادوں سے سنا, ادھر آپ کا ہاتھ گیا, حسین کی یتیمہ ہاتھ اٹھاتی, حسین کی ماں ہاتھ اٹھاتی, حسین کی بہنیں ہاتھ اٹھاتی. اور میں نے تو یہ بھی سنا تھا آیت اللہ حسین بخش میرے دادا استاد سے کہ جب مجلس میں کبھی بیٹھی ہوتی ہے نا بی بی زینب اور بی بی سکینہ, تو کندھا ہلا کے کہتی ہے بی بی سکینہ, پھوپھی اماں انہوں نے میرے بابا کو منہ کے بل گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا تو نہیں نا, انہوں نے اکبر کو برچھی لگتے دیکھی تو نہیں نا, انہوں نے اصغر کا گلا چھدتا دیکھا تو نہیں نا, انہوں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تو نہیں نا, انہوں نے اور محمد کی لاشیں تو نہیں دیکھی, انہوں نے میرے امو عباس کے کٹتے ہوئے بازو تو نہیں دیکھے نا. تو یہ سن کے رو رہے ہیں. بس مجلس تمام ہو گئی, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. التماس سے دعا. بی بی سکینہ کہتی ہے, قبلہ حسین بخش نے یہ پڑھا تھا, بی بی کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ شیعہ کربلا میں ہوتے تو مجھے تماچے تو نہ لگتے نا, میرے گوشوارے تو نہ چھلتے, میرے بابا کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑتے, آپ کے ہاتھ پس گردن نہ باندھے جاتے, آپ کو کوفہ و شام کے بازاروں میں نہ پھرایا جاتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات, إنك سامع الدعوات, إنك قاضي الحاجات, إنك سامع المسألات وحلال المشكلات, إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل هذا المجلس بحق صاحب المجلس وجده وأبيه وأمه وأخيه وذريته وبنيه, وبس ثواب المجلس إلى روح المرحومة المغفورة سيدة زاهدة بطول نقوي بنت الشير علي شاه. اللهم اغفر ذنوبها وارحم على أحوالها واحشرها مع الفاطمة وذرية الفاطمة واخلف على أهلها في الغابرين وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب مرحومينا بحق حسين بن علي وشهداء كربلاء وأسارى كوفة والشام. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہیں ماتم بعد میں, ماتم بعد میں, اس وقت ماتم نہیں ہوگا. نیاز کا انتظام ہے, تشریف رکھیے, نیاز کا انتظام ہے. بسم اللہ.